عراق کا شہر بابل۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جبکہ اس دور میں نمرود کی حکمرانی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ نمرود کا محل آج بھی اسی شہر بابل میں واقع ہے۔ یہ وہی نمرود ہے جس نے پیغمبر خدا کو آگ میں ڈالا تھا۔ نمرود کے محل میں ایسی بھول بھلیاں ہیں جن میں ایک بار انسان داخل ہو تو واپس نکلنا نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس محل کی اینٹوں پر آج بھی نمرود کے دور کی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس محل میں تقریباً 600 کمرے ہیں۔ اس کے علاوہ گودام جو کہ اناج وغیرہ کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس کی دیواریں 15 میٹر اونچی ہیں کہ آپ ایک گائیڈ کے بغیر یہاں پر گم ہو گئے تو پھر قسمت سے ہی باہر نکلنا نصیب ہوگا۔ اس محل میں جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا اس کے سامنے ایک بہت بڑا ہال اس طریقہ سے بنایا گیا تھا کہ پورے محل میں اس کی آواز گونجتی تھی۔ یہ محل 2600 سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ نمرود کی بہت بڑی فوج اسی محل میں رہا کرتی تھی جس کے ذمہ محل کی حفاظت تھی۔ نمرود اور اس کے لوگوں کا مذہب چاند اور ستاروں کی عبادت کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور اس کی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا، مگر نمرود اپنے خود خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا اور پیغمبر وقت کو آگ میں پھینکا جو کہ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ اس محل کے قریب نمرود نے ایک بہت بڑا مینار بنوایا اور اس کے اوپر نمرود چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک کر دیکھ رہا تھا۔ مینار کے سامنے بہت بڑا میدان تھا جس میں تاریخ کی بہت بڑی آگ جلائی گئی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ چھو بھی نہیں سکی اور اللہ کے حکم سے وہ بالکل صحیح سلامت آگ میں موجود رہے۔ قرآن پاک میں بھی اس واقعے کا ذکر آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی۔ انہوں نے بہت سارے بت بنا رکھے تھے اور وہاں ہر سال میلہ لگایا کرتے۔ اپنے بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر وہ میلے کی طرف چلے جاتے۔ ایک دن سب لوگ میلہ پر گئے ہوئے تھے اور کھانے پینے کی چیزیں اپنے بتوں کے سامنے رکھ گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور ایک بہت بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ جب سب لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام جھوٹے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، کیونکہ وہ انہیں بتوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا پیغام دیتے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بت آپ نے توڑے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات اپنے اس بت سے پوچھو جو ابھی تک صحیح سلامت ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے پوچھیں، یہ تو مٹی کا بنا ہے، بول نہیں سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر یہ بول نہیں سکتا تو یہ تم کو کیسے کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، یا کیسے تمہاری کوئی خواہش پوری کر سکتا ہے؟ اس پر سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور پھر جو لوگ ایمان نہ لائے انہوں نے نمرود کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر ایک بہت بڑے میدان میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور آگ کو کئی دن تک بھڑکایا گیا۔ جب آگ مکمل طور پر بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو نمرود کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسیوں کو جلایا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا بال تک بھی آگ نے نہیں چھوا، بلکہ اس کے برعکس آگ اس طرح نرم ہوئی کہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام کو گرمی لگی اور نہ آگ اس طرح ٹھنڈی ہوئی کہ انہیں سردی لگنے لگے۔ کئی دن تک آگ میں رہنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے باہر نکل آئے، جو کہ اللہ کے پیغمبر کا بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود نمرود اور اس کی قوم شرک کرنے سے باز نہ آئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی، بلکہ نمرود اللہ کے نبی سے مناظرہ کرنے لگا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود مسکرایا اور اس نے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے 2 قیدیوں کو بلوایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل جبکہ دوسرے کو آزاد کر دیا اور تکبر سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور دوسرے کو موت۔ اس کے بعد نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باطل دلیلیں پیش کرنے لگا، اور پھر پوچھا، اب بتا تیرا رب کون ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی عقل کے مطابق اسے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو وہ لاجواب ہو گیا، لیکن پھر بھی اپنی سرکشی سے باز نہ آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی بات سن کر وہ بولا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اسے بول کہ میرے ساتھ جنگ کرے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام سن کر نمرود سے کہا کہ اے نمرود، اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔
اس پر نمرود بولا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دو تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے 3 دن کی مہلت دی، اور پھر نمرود نے 3 دن میں اپنا بہت بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جاؤ اب اپنے خدا سے کہو آئے میرے ساتھ جنگ کرے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک بہت بڑی فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر تھی کہ وہ سارے نمرودی لشکر پر پھیل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے لشکر کا گوشت کھا گئے اور صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ یہ دیکھ کر نمرود الٹے پاؤں اپنے محل کی طرف بھاگا اور اپنے کمرے میں جا کر چھپ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھر نمرود کے کمرے میں داخل ہوا اور نمرود کی ناک میں گھس گیا اور ناک کے ذریعے دماغ میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ کو کھانا شروع کر دیا۔ نمرود اس قدر تکلیف میں آ گیا کہ اپنا سر دیواروں پر مارنے لگا کہ کسی طرح اس مچھر کو باہر نکال سکے، یہاں تک کہ نمرود اپنے سر پر لوگوں سے جوتے مرواتا جس سے وقتی طور پر اسے آرام ملتا، لیکن کچھ ہی دیر بعد مچھر دوبارہ اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیتا۔ کئی دن نمرود ایسے ہی دیواروں اور محل کی صلاحوں سے ٹکرے مارتا رہا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کے تکبر کو ایک حقیر مچھر کے ذریعے عبرت کا نشانہ بنا ڈالا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔